تبلیغ اصلاً انبیاء کا منصب ہے، تبلیغ سب نہیں کر سکتے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں بھی ایک جماعت ہونا چاہیے۔ صحابہ کہ کنتم خیر امہ، بہترین لوگ، ان میں بھی ایک جماعت چاہیے جو علم سے، عمل سے، صبر سے، استقامت سے آراز کرے، جو دین کی دعوت دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ علم اس لیے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ منکر کے بجائے معروف سے روکے۔ لوگ اشکال کرتے ہیں نا کہ رمضان شریف میں تبلیغی لوگوں کو کہتے ہیں نکلو 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 نکلو، تو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تو محبوب عمل اعتکاف ہے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا اور پیغمبر بھی اور تمام صحابہ اعتکاف کا خیال رکھتے تھے، یہ تو اعتکاف کے مقابلے میں تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ دینی تبلیغ کیسے؟ یہ ان کی قلت علم، سوء فہم، جہل بالمصالح الشرعیہ۔ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو، تکلیف نہ ہو اور آپ محلے کی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ دین سے اوپر نیچے نہیں ہونا ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک کام یہ بھی ہے کہ دینی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم باہر نکلیں۔ ظاہر سب تو نہیں کریں گے تبلیغ، وہ اعتکاف جس طرح اعتکاف سب نہیں کریں گے، تبلیغ بھی سب نہیں کریں گے، منع ہے سب کا نکلنا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے لوگ نہ نکلے اللہ کے راستے میں۔ آگے کیا ہے؟ ایک جماعت مختصر، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، سارے لوگوں میں ایک جماعت تلاش کرے، لوگ چن لے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور وہ دین سمجھنے کی کوشش کرے۔ 5 سال والا بھی 6 نمبری ہے اور 50 سال والی بھی 6 نمبری ہے۔ تو تبلیغ کے اکابر کو غور کرنا چاہیے کہ یہ رکاوٹ کس چیز کی ہے، یہ اکتفا بالعقل کیوں ہوا ہے؟ یہ 6 نمبر تو ہمارے بزرگوں نے عوام کی سہولت کے لیے نکالے، یہ 6 نمبر تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا ایک سلیقہ ہے۔ اس لیے کچھ امور ہے جو قابل اصلاح ہے، خیر خواہی کے ساتھ انہیں تلقین کی جائے۔ پھر بعض جگہ درس قرآن اور درس حدیث کو پسند نہیں کرتے، اندیشہ ہے کہ ایسے تبلیغی مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے قرآن نے اس لیے کہا تم میں بھی ایک جماعت ہونا چاہیے، سب کا کام نہیں۔ اور جہاں ان کی کثرت ہو جائے وہاں مولوی کو کہتے ہیں تم وقت دو ورنہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ جو ساری زندگی اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہے وہ ان کے نزدیک نامنظور ہے۔ اور اندوہناک واقعات پیش آئے، قتل و غارت تک باتیں پہنچی ہے بعض مقامات پر۔ صرف سب اچھے یہ کوئی دینی بات تھوڑی ہے۔ ان کے بھی جو قبائح ہے، رذائل ہے، ددئی چکمے پلیتئی دی عوام پویور ہوا جہاں سے پاکان ہونے دی عالمان نے جن پاکان دسی، صرف یہ کہ مولانا الیاس اور مولانا محمد یوسف صاحب حضرت شیخ و حضرت مدنی نے آغاز کیا، بنیاد صالح ہے، اساس الخیر ہے۔ دوسری جماعت ایک ایسے شخص جو دیوبند و حضرت مدنی کا دشمن تھا، اس نے بنیاد رکھی، وہ کام کرتے رہے، کبھی ریل گاڑی کراچی لے آئے، کبھی وہ کرے، کبھی چھوٹے بچوں کی طرح۔ بنیاد شر پر ہے، جتنا خیر کا کام ہوگا وہ بھی داغدار ہوگا، اور تبلیغیوں کی غلط سلط حرکتیں بھی
قابل اصلاح ہے، علماء دین فضلاء تبلیغ میں وقت دے، نکلے اور ان کی اصلاح کرے۔ کمزور روایتیں روکے، جھوٹی روایتیں چل رہی بے بنیاد، محدثین کی مسترد کردہ روایات چل رہی۔ تو سورہ انعام میں آداب تبلیغ ہے، تبلیغ کرنی بھی ہے اور ناجائز سے بچنا بھی ہے۔ تبلیغ کرنی ہے اور دین کو آگے رکھنا ہے، اول قرآن، پھر سنت، پھر فقہ، پھر معاشرہ، عرف، ان تمام چیزوں کا ہمارے بزرگوں نے سہولت کے لیے کہ عوام کو کہاں ہم قدوری پڑھائیں گے، منیت المصلی، ہدایہ، ریاض الصالحین، مشکاتیں، تو آسان کام نہیں ہے، نہ سب لوگوں کو قرآن کا ترجمہ کر سکتے۔ تو شروع میں یہ 22 نمبر تھے، پھر 6 ہو گئے۔ یہ سہولت کے لیے ہے، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے اور ان کی تشریح کرنی ہے اور ان کو بھی علم کے ساتھ مانوس کرنا ہے۔ خیر خواہی اور اخلاص کے عزم سے ان کو آگاہ کرنا ہے کہ قرآن کے سامنے آپ اور باتیں نہ کریں۔ کئی تبلیغ نصاب پڑھی جا رہی ہو تو یہ بیٹھ جائیں گے، آپ کا درس قرآن سب سے پہلے تبلیغی اڑ جائے گی۔ بھائی تمہارا کوئی اور مذہب ہے کیا؟ تم قرآن بھی ایمان نہیں رکھتے؟ شیخ الحدیث نے نصاب تبلیغ اس لیے لکھا تھا، یہ مقابلے کے لیے نہیں، یہ آسانی کے لیے کہ ہر شخص قرآن کی آیات سے یا احادیث سے استدلال نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ 65 سال مزارلو سہارنپور میں بخاری پڑھا کر پھر اس زمانے میں حضرت جی نے یہ لکھی ہے، بہترین کتاب ہے۔ اگر یہ دل سے اس کو سمجھے اور سمجھائے تو ان سے ٹیڑھ نکل جائے گا۔ تو سورہ انعام آداب تبلیغ میں ہے اور مبلغ کو مشکلات پیش آتی ہے، سخت ترین گھاٹیاں ہیں، ان سے گزرنا ہے، لیکن کام جاری رکھنا ہے، توحید کا اور سنت کا، احکام کا اور رسالت کا اور آخرت کا۔